پچھلے ماہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا اور دورہ کامیاب رہا، اور دورے کے اختتام پہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ایشو ہوا، اور اعلامیہ بھی بڑا طویل سا ہے، اور لیکن ایک پیراگراف جو پاکستان کی توجہ کا مرکز بنا رہا وہ پاکستان سے ہی متعلق ہے۔ یہ پیراگراف 32 ہے اس مشترکہ اعلامیہ کا، اور اس میں جب بھارت اور امریکہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو تب اس پیراگراف میں صرف اور صرف پاکستان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس میں کراس بارڈر ٹیررزم کی بات بھی ہے، اس میں جو تنظیمیں ہیں دہشت گردی کی، داعش سے لے کر جیش محمد تک، ان کا بھی ذکر ہے، بلکہ حزب المجاہدین کا بھی ذکر ہے جو کہ کشمیری آرگنائزیشن ہے یا تھی۔ اس کے علاوہ اس میں دو باتیں مزید کی گئی ہیں، اور پاکستان سے جہاں کراس بارڈر ٹیررزم کے خاتمے کی پہ انسسٹ کیا گیا، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو ممبئی اٹیک ٹرائل جو پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے، اور پھر جو پٹھان کوٹ واقعہ جنہوں نے کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور ان پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے۔ آج کا جو شو ہے ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیلاً گفتگو آپ سے کروں۔ ایک تو ممبئی اٹیک ٹرائل کی اس کے کیا حقائق ہیں، اور پھر پٹھان کوٹ پہ جو کچھ ہوا اس پہ بھی میں آپ کو تھوڑا جو کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ تاکہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر ہم دیکھ سکیں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی ابھی تک ممبئی اٹیک ٹرائل مقدمہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور پاکستان کا سارا قصور ہے، اور اس طرح پٹھان کوٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان دو ایشو سے بات کروں، پھر اگر ہمارے پاس وقت بچ گیا تو آخر میں ہم یورپین یونین جو پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے جو بھارت منی پور میں جو اس وقت وائلنس ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی بہت بات کریں گے، کیونکہ جو بھارت کا ریئیکشن ہم نے دیکھا وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ تو آئیے آج کا پروگرام ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں ممبئی اٹیک ٹرائل سے۔ ممبئی اٹیک آپ سب جانتے ہیں 26 نومبر 2008 کو ہوا، اور اس وقت ہمارے یہ واقعہ ہوا ممبئی میں تو ہمارے وزیر خارجہ جو اس وقت تھے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھارت کے دورے پہ تھے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا تو ان کو دورہ اپنا مختصر کرنا پڑا، پاکستان آنا پڑا۔ اسی دوران ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب، یوسف گیلانی صاحب، انہوں نے بھارت کو ایک آپشن ایک کہا کہ جی ہم اپنا جو ہمارے ڈی جی ہیں ISI کے ان کو ہم بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر ان سارے معاملات کی تحقیقات کریں۔ بھارت نے اس پہ کوئی خاص رسپونڈ نہیں دیا، پھر کچھ ہم بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، تو بہرحال وزٹ تو نہیں ہو سکا۔ لیکن بھارت نے بڑا پریشر بلڈ کیا پاکستان کے اوپر، اور ہم نے پھر یہاں 7 افراد کو بھی گرفتار کیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 15 سال گزر گئے ہیں، تو مقدمہ کیوں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھوتہ ایکسپریس بلاسٹ میں جو کہ 18 فروری 2007 کو ہوا تھا، بھارت میں مقدمہ چلا، جو بھارت نے گرفتار کیے تھے لوگ یا ایکیوز تھے وہ سب رہا ہو گئے، اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پاکستان میں ہم نے ایکچولی شروع سے اس پورے معاملے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں، اور پھر بھارت کی اپنی چالاکیاں بھی تھیں، ہم شاید سمجھ نہیں پائے یا ہم صحیح ڈیل نہیں کر پائے۔ لیکن اس سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا سارا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو الزام دینا بھی ہے تو بھارت کو دینا چاہیے۔ آپ یوں دیکھیے کہ 2008 میں یہ واقعہ ہوتا ہے نومبر میں، اور کیونکہ یہ جو کرائم سین ہے یہ بھارت میں ہے اور ٹرائل پاکستان میں چل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ٹرائل ہوگا۔ بھارت نے تو پہلے یہ انکار کر دیا کہ وہ کسی بھارتی باشندے کو پاکستان نہیں بھیجوائے گا۔ جو ہمارا یہاں عدالت میں ہوتا ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، اور پھر ان پہ جرح بھی ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک عدالت کی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بھارت نے تو پہلے یہ انکار کر دیا کہ کسی کو ہم پاکستان نہیں آنے دیں گے۔ اس کا ایک راستہ نکالا گیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن پاکستان تشکیل دے اور وہ بھارت آئے
اور جو بھی گواہان ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے اور ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرے. تو پہلا جو ہمارا جو جوائنٹ جوڈیشل کمیشن جو پہلا بھارت آیا اس نے وزٹ کیا وہ مارچ 2012 میں کہیں آ کر ہوا, جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس جوڈیشل کمیشن کو موقع ملا کہ وہ بھارت آئے اور کچھ لوگوں کو انٹرویو کرے. اچھا, جب یہ جوڈیشل کمیشن آیا بھارت تو اس جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جو وٹنسز ہیں ان کو کراس ایگزامن کر سکے. ان کا صرف یہی تھا کہ بس وہ اپنی بات کریں گے, یہ ریکارڈ کریں گے اور بات ختم. کوئی کراس ایگزامینیشن انوالو نہیں تھی. تو بہرحال انہوں نے کچھ لوگوں کے بیانات ریکارڈ کر دیے اور پھر دوسرا وزٹ بھی ہونا تھا جو کہ پھر ستمبر 2013 میں کہیں جا کر ہوا, تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد. اس دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, وہ یہ کہ جو لون سروائیور تھا بھارت کے بقول 10 دہشت گرد تھے جن میں سے 9 مارے گئے تھے اور ایک دہشت گرد اجمل قصاب کو بھارت نے گرفتار کر لیا تھا. اب بھارت نے بڑے کمال سے اس پہ مقدمہ چلایا اور 21 نومبر 2012 کو پونے میں اس کو پھانسی پہ لگا دیا. اور یہ موقع جو پاکستان جوڈیشل کمیشن کو مل سکتا تھا کہ وہ اجمل قصاب کو بھی کراس ایگزامن کرتے, اس کی بھی اسٹیٹمنٹ لیتے, وہ موقع ہی نہیں دیا بھارت نے. چلیے یہاں تک بھی بات بھارت کی ہم سمجھ پاتے ہی ہیں, لیکن کوشچن اصل میں یہی ہے کہ بھارت کیوں اس میں جو ہے پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کر رہا. ابھی بھی آپ دیکھیے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ستمبر 2015 میں ہم نے ایک خط بھارت کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ جی ہم نے تقریباً 26 مزید جو وٹنسز ہیں ان کے ہمیں چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنے بیانات یہاں ریکارڈ کروائیں. اور ساتھ ساتھ جو بھارت کے بقول جو چیزیں استعمال ہوئیں, مثال کے طور پر کشتی تھی, بوٹ تھی, یا اور بھی جو چیزیں مٹیریل جو استعمال ہوا جو دہشت گردوں نے کیا, یا کوئی گن ہو یا کوئی پسٹل ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ ہمارے ساتھ دیں تاکہ ہم وہ شواہد کے طور پہ کورٹ میں پیش کر سکیں. تو بھارت نے پورا 1 سال لیا اس خط کا جواب دینے میں. ہم نے ستمبر 2015 کو یہ خط لکھا بھارت کو اور بھارت نے اس کا جواب دیا ستمبر 2016 میں. اور پھر وہی کہانی دہرائی کہ جی ہم وٹنسز ہم نہیں بھجوا سکتے اور پاکستان جوڈیشل کمیشن بھجوائے. اور بہرحال وہ بھی ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہوا کہ پاکستان جوڈیشل کمیشن جائے گا تو کب جائے گا, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, وہ کن لوگوں کو وہ انٹرویو کر پائے گا. کیونکہ بھارت تو چاہے گا کہ بڑا ویک ٹرمز آف ریفرنس ہو اور یہ جوڈیشل کمیشن چلا جائے تاکہ ایک کاروائی پوری ہو جائے اور دنیا کو بتا سکے کہ دیکھیے جی ہم نے تو جوڈیشل کمیشن کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, لیکن پاکستان دلچسپی نہیں رکھتا یہ سارے مقدموں کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں. دوسری طرف بھارت یہ انسسٹ بھی کرتا ہے کہ جو ہے داؤد گیلانی صاحب جن پہ اسی حوالے سے ایک مقدمہ امریکہ میں چلا, جو کہ اور ان کا جو وہاں پہ نام ہے ڈیوڈ کولمن ہے, ڈیوڈ ہیڈلے, تو ان کو وہاں پہ 30-35 سال کی سزا بھی ہوئی. تو بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ ان کا بھی جو ریکارڈڈ بیان ہے وہ بھی عدالت کی کارروائی میں شامل کرے. اب پاکستان کو اس پہ کوئی تحفظات ہیں کیونکہ جو داؤد گیلانی صاحب ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ منشیات میں بھی ملوث رہے ہیں اور بڑے ایک جانے پہچانے کرمنل ہیں. تو اب ان کی ٹیسٹیمنی کی کیا اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کورٹ آف لاء میں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہے اس چیز پہ کہ ہم اس کی ٹیسٹیمنی کو عدالت کی کارروائی کا حصہ بنائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میری ہمیشہ
میری کوئی اسیسمنٹ یہ رہی ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور اس کی بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ یہ بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ بھارت کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے معاملہ، اور پاکستان کو ہیمر کرنے کے لیے ایک ٹاکنگ پوائنٹ بھارت کو ملا ہوا ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ بھارت چاہتا ہی نہیں کہ یہ معاملہ آگے چلے۔ اگر بھارت چاہتا تو ہمارے ساتھ تعاون کرتا، پورا تعاون ہوتا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت نے 2006 میں ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم ایک تشکیل دیا تھا۔ بھارت اس کو بھی انووک نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دو ملاقاتیں اس کی ہوئیں، لیکن اس کے بعد وہ بھی اب ایک لحاظ سے آپ اس کو سمجھیے کہ وہ میکنزم ختم ہی ہو چکا ہے۔ تو اصل جو معاملہ ہے اس اسٹیٹمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ اس ممبئی اٹیک میں 6 امریکی بھی جاں بحق ہوئے تھے، تو امریکہ کا ایک انٹرسٹ تو واضح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ نے کیا کبھی بھارت سے پوچھا ہے کہ آپ پہ جو ذمہ داری ہیں آپ نے وہ پوری کی ہیں مقدمے کو لے کر، اور آپ کا کیا رویہ رہا ہے پچھلے 15 سالوں میں؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ بھارت نے واقعی کوئی تعاون پاکستان کے ساتھ اس ضمن نے کیا ہو، بلکہ اس نے کوشش یہی کی ہے کہ پاکستان اس سارے مقدمے میں رکاوٹیں کریٹ کی جائیں تاکہ مقدمہ آگے نہ چل سکے۔ اب پاکستان دیکھیے، ہم نے بھی جو 7 لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، گرفتار ہے، اب وہ بھی ان پہ بھی کوئی بات آگے بڑھ نہیں رہی۔ اب وہ کس گناہ کی پاداش میں اندر ہیں، گرفتار ہیں، یہ بھی اب ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر بھارت ہم سے تعاون نہیں کرے گا تو کیا یہ جو ساری زندگی اسی طرح جیل کے پیچھے رہیں گے؟ میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہمیں بھی بھارت پہ ایک پریشر تو بلڈ کرنا چاہیے، اور یہ پریشر تبھی بلڈ ہوگا جب ہم اپولوجیٹک ہونے کی بجائے تمام چیزیں سامنے رکھیں گے دنیا بھر کے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس دورے سے پہلے کیا پاکستان نے کوئی سفارتکاری کی، کیا امریکہ کو اسلام آباد میں یا واشنگٹن ڈی سی میں جو ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے خدشات ہیں، چاہے ممبئی اٹیک ٹرائل کے حوالے سے ہوں یا پٹھان کوٹ کے حملے کے حوالے سے ہوں، کیا ہم نے کوئی بات چیت کی ہے امریکہ سے؟ کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ تو کافی سخت سی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ دہشت گردی پہ جو ایک پیراگراف ہے اس میں صرف اور صرف پاکستان کا نام ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے، چلیے یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہے، مان سکتا ہوں اس سے پہلے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان تو اس میں اسی قسم کی مور اور لیس لینگویج ہے، لیکن اس دفعہ کافی ڈیٹیلڈ یہ پیراگراف ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا بہت اس سارے معاملے کو ری وزٹ تو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ ممبئی اٹیک جو ٹرائل ہے کیا یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ کیا ہم اس کو اگر بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتا تو ہمیں پھر کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے نا جو لون، جس طرح میں نے پہلے کہا، جو واحد دہشت گرد اگر آپ کہہ لیں اجمل قصاب وہ بچ گیا تھا، تو بھارت نے اس کے ساتھ اس کو ہینگ کر کے ایکسیکیوٹ کر کے جو واحد ایک دہشت گرد تھا اس کے ساتھ بھی وہ یا تو پیش ہو جاتا ہماری عدالت میں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو سکتا تھا، چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی، لیکن بھارت نے اس کو بھی ہینگ کر کے تمام جو ہے ایک لحاظ سے عدالت کو یا پروسیکیوشن کو کمزور ہی کر دیا، اور وہ صحیح کیس اب شاید نہیں بنا سکتے، اور پھر بھارت جو بھی اشیاء جو چیزیں استعمال ہوئیں اس دہشت گردی میں وہ بھی بھارت ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، تو بھارت سے ہم کیا توقعات رکھیں؟ اور تو بس یہی ہے کہ اب تھوڑا سا ہمیں اپنی جو ہے اس اپولوجیٹک جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکلنا پڑے گا، اور بھارت اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پاکستان تو انٹرسٹڈ ہے، دلچسپی رکھتا ہے کہ سارے مقدمے کے ٹرائل کو ختم کرے
اور اگر جو ہم نے 7 اشخاص کو گرفتار کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ممبئی جو اٹیک ہوا تھا یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، بلکہ اس کے اس ضمن میں ایک بڑی ضخیم کتاب بھی شائع ہوئی ہے، دا بیٹریل آف انڈیا۔ یہ دا بیٹریل آف انڈیا میں نے نہیں لکھی یا کسی پاکستانی نے نہیں لکھی، یہ ایک جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ایلیس ڈیوڈسن، ان کی یہ کتاب ہے۔ اور اگر اس کتاب کو پڑھیے تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پورا ایک ٹریس کیا ہے اس سارے واقعے کو، اور اس میں انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جو حقائق ان کے سامنے آئے ہیں اس سے یہ آپ بالکل رد نہیں کر سکتے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے ایونچولی وہ تو بھارت ہی کو ہوا، اور بہت سی ڈائمینشنز ہیں اس کے، خاص طور پہ کشمیر کو لے کر اور پھر پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا، یہ بھارت کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا جس میں اس کو بہت حد تک کامیابی ملی۔ تو یہ کتاب بھی اگر آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے پاکستان میں، یہ ضرور پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت نے یہ کیوں کر اس کو مطلب ہم یہ رد نہیں کر سکتے کہ فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا تھا یا ہے، تو اس وجہ سے بھارت شاید تعاون کرنے میں گھبراتا بھی ہے، جو حقائق ہیں سارے وہ سامنے بھی لے کر نہیں آنا چاہتا کہ کہیں اور یہ مزید جو پردے اٹھ نہ جائیں اس ساری کہانی سے۔ تو بہت سے ایسے گرے ایریاز ہیں جس میں ابھی تک بھارت از ناٹ کمنگ کلین۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ بھارت کو اب تھوڑا بہت ہمیں اپنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا سفارتکاری کو ریمپ اپ کرنا پڑے گا تھوڑا، تاکہ